ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ایک اور نئے سلسلے کو لے کر آج حاضر ہوئے ہیں، جس کا تعلق جنات اور شیاطین سے ہے. سب سے پہلی بات کہ آخر جنات اور شیاطین کے تعلق سے سننے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس موضوع اور ٹاپک کو اس درس کے لیے چنا گیا ہے؟ کیوں آخر ہم جانیں کہ جنات کیا ہے، شیاطین کیا ہے؟ تو اس موضوع اور ٹاپک کو چننے کے چند اسباب ہیں، چند وجوہات ہیں، چند ریزنس ہیں. پہلی چیز کہ جنوں کا تعلق یہ غیبیات سے ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں سے ہے، جن پر ایمان لانا ایک مسلمان سے، ایک مومن سے مطلوب ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیبیات پر، پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. جیسے جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے. اور اسی طرح سے عذاب قبر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے. اسی طرح سے جنات کا تعلق بھی، جنات بھی غیبی مخلوق ہیں، یعنی ایسی مخلوق ہے جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، جو نظر نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا انہ هو یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ جنات، جن تمہیں دیکھ لیتے ہیں اور تم ان کو دیکھ نہیں پاتے. تو جنات ایک ایسی مخلوق ہے جن کا تعلق غیبیات سے ہے، اور ایک مسلمان پر اسلام تقاضا کرتا ہے، اسلام ایک مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے جو غیبیات میں سے ہے، اور اسلام ان چیزوں کو اپنے ہاں جگہ دیتا ہے. اسی طرح سے اس موضوع اور ٹاپک کو سننے سنانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے مسلمان جنات کے وجود کو نہیں مانتے. میڈیکل سائنس نہیں مانتی، سائنس نہیں مانتی کہ جنات کا وجود ہے، وہ منع کرتے ہیں. حالانکہ جنات کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات آئی ہیں. قرآن مجید میں 21 مرتبہ لفظ جن اپنے مشتقات کے ساتھ 11 صورتوں میں استعمال ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں، بہت ساری دعاؤں میں جن کا، لفظ جن کا اور شیطان کا استعمال کیا ہے. تو بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اور غیر مسلموں میں سے بہت سارے لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہی سورۃ الجن ہے. تو اس پر ایمان رکھنا، ان کے وجود کو ماننا ایک مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اسی طرح سے جنات کے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے موضوعات اس دنیا میں. جادو کا تعلق جنات سے ہے، نظر بد کا تعلق جنات اور شیاطین سے ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے کالے پیلے علوم، چاہے نجومی کا، ستارے دیکھ کر لوگوں کی قسمتیں بیان کرنا، اور اسی طرح سے کہانت کا کام کرنا، عرافوں کا کام کرنا، اور بھوشیہ وانی بیان کرنا، ان سب کا تعلقات کن چیزوں سے ہے؟ جنات سے اور شیاطین سے ہے. جب ہم ان کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، نہیں جانیں گے، تو ان کالے پیلے علوم پر ایمان رکھنے والے، ان کی تصدیق کرنے والے بن جائیں گے. اسی طرح سے ایک اور ریزن جن کی وجہ سے اس موضوع کو سننا سنانا، ان کے تعلق سے جاننا، ان کی حقیقت کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کفر و شرک میں انسانوں کے مبتلا ہونے کا سبب یہی جنات ہیں. یہی جنات، ان کی وجہ سے ہی انسان اس دنیا میں کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، اور کل قیامت کے دن کافر لوگ جو ایمان لے کر نہیں آئے، وہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد وہ اللہ سے فرمائش کریں گے، اللہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن، کہ اللہ ہمیں دکھا ان جنوں کو جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کر دیا. تو انسان کے دنیا میں گمراہ ہونے کا سبب یہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں. ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے ہتھ کنڈوں سے ایک مسلمان
بچ سکے اور ان سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے. اور ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا کے رکھا ہے، اللہ کا پارٹنر اور ساجی بنا کے رکھا ہے. تو شرک کا سبب یہی جنات ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انه كان رجال من الجن رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، پہلے کے لوگ اسلام لانے سے پہلے کے لوگ انسان یہ شیطانوں سے مدد حاصل کیا کرتے تھے، شیطانوں کی پناہ میں آیا کرتے تھے بیماریوں سے بچنے کے لیے یا خوف والی چیزوں سے بچنے کے لیے. تو شیطانوں نے ان کو اور ڈرا دیا اور جنات نے ان کو اور دہشت میں مبتلا کر دیا. تو پتہ چلا کہ جنات ہی کفر و شرک کا سبب بنتے ہیں اور ضلالت و گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور وجہ ان کے بارے میں سننے سنانے کی یہ بھی ہے کہ جنات اور شیاطین ہی انسان کے سب سے کھلے ہوئے دشمن ہیں. جن اور شیطان ہی سب سے کھلا ہوا دشمن انسان کا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ کہف کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا. کیا تم اس سے دوستی کرو گے، اس کو اپنا دوست بناؤ گے؟ تو شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. جب دشمن کے بارے میں جانیں گے نہیں، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا تو کیسے ہم اس کو دشمن سمجھیں گے، کیسے اس کی چال سے ہم باخبر ہو کر اس سے چوکنا رہیں گے. ان تمام وجوہات اور اسباب کی بنا پر اس موضوع اور ٹاپک پر بولنے اور سننے سنانے کی ضرورت ہے اور ان کی حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ جن کیا ہے، جن کا تعارف کیا ہے، یا جن کی حقیقت کیا ہے، یا جن کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو عربی زبان کے اندر جن کہتے ہیں، بہت سارے عربی زبان کے اندر جن کا معنی آتے ہیں، لیکن تمام معانی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے جن کہتے ہیں اس چیز کو جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو، جو دکھائی نہ دے، ہر اس چیز کو عربی زبان کے اندر جن کہتے ہیں. اور جنوں کو یہ جن کا جو نام دیا گیا ہے ان کی حقیقت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مخلوق غیبی مخلوق ہے، عمومی حالات میں یہ نظر نہیں آتی، عمومی حالات میں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، چنانچہ یہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے انہیں جن کہتے ہیں. جنوں کے تعلق سے علامہ ابن عبد البر نے ایک بات بیان فرمائی ہے جن سے جنوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب جنوں کو مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے. جنوں کے تعارف کے لیے، پہچاننے کے لیے جنوں کے مختلف نام رکھا کرتے تھے. لہٰذا عام عمومی اعتبار سے جب جن کا تعارف کرانا ہوتا تو وہ جن کہتے تھے. لیکن بعض جنوں کو وہ جو جن بچوں کو پریشان کرتے ہیں ان کو ارواح بولتے تھے. جنوں کو جو بچوں کو پریشان کرنے والے جن ہوتے ہیں ان کا نام ارواح، ان کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بدروحیں، بری روحیں جو بچوں کو پریشان کرتی ہیں، بچوں کو ستاتی ہیں. اسی طرح سے ایک نام جنوں کا وہ رکھتے تھے عامر کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنے والا، یعنی وہ جنات جو گھروں میں رہتے ہیں، جو ویران گھر ہوتے ہیں، ایسے گھر ہوتے ہیں جو ویران ہوتے ہیں، جن پہ برسوں سے تالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہیں رہتا، تو ایسے گھروں میں رہنے والے جنوں کو عامر بولتے ہیں. اسی طرح سے وہ جن جو سرکشی کرنے والے ہو، گناہ کے کام کرنے والے ہو، اور اسی طرح سے بدکاریاں کرنے والے ہو، لوگوں پر ظلم کرنے والے ہو، ستانے والے ہو، ان کو بولتے ہیں شیطان. ابھی بات آئے گی جن اور شیطان میں کیا فرق ہے، لیکن وہ ایسے جنوں کو شیطان کا نام دیتے تھے. اسی طرح سے جو سرکشی میں اور بڑھا ہوا ہو، شیطان سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہو، تو اس کا وہ نام مارد رکھتے تھے. مارد، جیسا کہ رمضان کے بارے میں حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو غلقت مردۃ الشیاطین، ان شیطانوں کو وہ جو بہت زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں، معصیت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو مارد، ان کو قید کر دیا جاتا ہے تو ان کا نام مارد ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک نام اور جنات کا جو قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، جن کی شکل ڈراؤنی ہو،
جن کی ہیبت، شکل و صورت اور جسمانی اعتبار سے ڈراؤنے ہوں اور جو اور سرکشی میں اعلیٰ معیار، اعلیٰ لیول تک پہنچے ہوئے ہوں، ان کو کہا جاتا ہے عفریت۔ عفریت کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو ان 6 ناموں سے اہل عرب جنات کا تعارف لوگوں کے سامنے کرایا کرتے تھے۔ عام حالات میں جن بولتے تھے اور بچوں کو پریشان کرنے والوں کو ارواح بولتے تھے، اور اسی طرح سے ویرانوں میں رہنے والے، غیر آباد گھروں میں رہنے والوں کو وہ عامر بولتے تھے، اور سرکشی کرنے والے کو شیطان، اور زیادہ سرکشی کرنے والے نافرمانوں کو مارد بولتے تھے، اور اسی طرح سے شکل و صورت کے اندر جو ہیبت والے ہوں، ڈراؤنے ہوں، ان کو عفریت بولتے تھے۔ کتاب و سنت کے اندر جنوں کے تعلق سے جو سب سے پہلی بات ملتی ہے وہ یہ ہے، جس کا جاننا ضروری ہے، کہ جنات کب سے ہے، جنات کب پیدا ہوئے۔ تو قرآن و سنت سے بات ملتی ہے کہ جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جنات اس دنیا کے اندر آدم یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے پیدا کیا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ سورہ کہف کے اندر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے کان من الجن، جو جنات میں سے تھا۔ ابلیس نے منع کر دیا جو جنات میں سے تھا۔ پتہ چلا کہ آدم سے پہلے جنات اس دنیا میں آباد تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے انسان سے پہلے جنات کو آگ سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اور مفسرین اس آیت کی تفسیر سے بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کو پیدا کرنے والا، آدم کو پیدا کرنے والا ہے، اور کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو مفسرین نے کہا ہے کہ جانشین سے مراد یعنی یہی انسان ہے جو بعد میں آنے والا ہے جنات سے بعد میں آنے والا، وہی ان کا جانشین اور ان کا خلیفہ۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنات کا لفظ استعمال کیا، لفظ جن کا استعمال کیا ہے۔ پتہ چلا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا۔ اب کتنے سال پہلے پیدا کیا، اس کے تعلق سے ہمیں کتاب و سنت میں کوئی بھی اہم معلومات یا مستند معلومات نہیں ملتی ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ دیکھو اس موضوع کو جو چنا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جنات کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں یا لوگوں میں بہت ساری واہیات، بہت سارے من گھڑت قصے اور انجانے خوف اور خدشات اور بہت ساری بری بری باتیں لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں، جو جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، اور کتاب و سنت میں جس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے جنات کے تعلق سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ حق کا پتہ چل سکے، اور جو بری چیزیں ہیں ان کا پتہ چل سکے، اور جو صحیح بات ہیں ان کو لوگ اپنا لیں، اور جو بری باتیں ہیں وہ معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ تو جنات کے تعلق سے پہلی بات جو کتاب و سنت میں ملتی ہے کہ جنات کی پیدائش یہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی، یعنی انسانوں سے پہلے ہی جنات اس دنیا میں موجود تھے۔ دوسری بات جو کتاب و سنت میں جنات کے تعلق سے ملتی ہے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو کتاب و سنت میں بات ملتی ہے کہ جناتوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، جناتوں کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے آیت پڑھی فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ جنات کو ہم نے اس سے پہلے یعنی آدم سے پہلے، انسانوں سے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، اور ہم نے جناتوں کو، جن کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی جو بخاری اور مسلم میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارٍ،
وخلق الانسان من صلصال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو 3 مخلوق ہیں اس دنیا کے اندر، 3 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے، جن کو سمجھنے بوجھنے کی طاقت دی ہے، جن کے پاس عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے. ایک مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور جو اللہ کام دیتا ہے ان کو کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. وہ ہے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا. اور دوسری مخلوق جن کے پاس عقل و شعور ہے وہ ہے جنات. جنات جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کے پاس بھی عقل و شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے. اور تیسری مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو مخلوقات، یہ جانور، یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ ایسی مخلوق ہیں جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے اور بعض کے پاس تو روح بھی نہیں ہے. لیکن 3 مخلوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ ان کو کن کن چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے. فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے، اور اسی طرح سے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اب ایک اشکال، ایک ڈاؤٹ اور ایک سوال جو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جب جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو کیا ان کی صورت بھی آگ والی ہے؟ ان کا جسم بھی، ان کا شکل و صورت بھی آگ والی ہے؟ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو ان کا جسم بھی آگ والا ہو یا ان کی شکل و صورت بھی آگ والی ہو. جیسے انسان کا معاملہ ہے، انسان کو اگرچہ پیدا کیا گیا ہے مٹی سے، لیکن انسان کا گوشت پوشت، انسان کی ہڈیاں اور انسان کی شکل و صورت یہ مٹی کی نہیں ہے، بس اصل ہے. اور اصل ہونا اس سے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی اصل ہونے کے بعد اس کی ذریت، اس کی نسل اور اس کا جسم، اس کی شکل و صورت بھی مٹی سے ہو، یا اگر آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو آگ سے ہو. دوسرا اسکال بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات میں بھی کافر ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ جہنم کی آگ ان کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ وہ تو خود آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو جہنم کی آگ ان کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ ایسا سوال کسی پرانے عالم سے کسی نے کیا تھا، یہ اشکال پیش کیا تھا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کہ جنات اگر جہنم میں جائیں گے تو آگ ان کو کیسے جلائے گی؟ تو عالم صاحب نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور مارا، اس کے سر پر مارا اور اس کو چوٹ لگی. تو اس نے کہا کیوں مارا مجھے؟ کہا یہی بتانے کے لیے بھائی تم مٹی سے بنے ہوئے ہو اور مٹی کے ڈھیلے سے میں نے تمہیں مارا ہے تو چوٹ لگی ہے نا، چوٹ لگی. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ انہیں آگ سے ہی عذاب دے دے گا. تو یہ بعض اشکالات ہوتے ہیں جو بعض بھائیوں کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں. اسی طرح سے جنات کے تعلق سے ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کتاب و سنت میں کہ یہ سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی مرد و عورت ہوتے ہیں؟ جنات میں بھی مرد و عورت ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ تناسل نسل کا سسٹم چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ایک دعا جو ہم سب کو بتائی گئی تھی کہ جب بھی آپ واش روم جایا کرتے تھے، بیت الخلاء جایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں تجھ سے خبیث جنیوں سے اور خبیث جنات سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اس حدیث میں جنیوں اور جنات دونوں کا ذکر ہوا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ان کے اندر یہ عورتیں ہوتی ہیں. اور قرآن مجید کی آیت اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو، اس کی اولادوں کو میرے علاوہ دوست بنانے والے ہو، دوست بناؤ گے؟ تو ذریت کا لفظ آیا ہے تو پتہ چلا ان کی ذریت ہوتی ہے اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے، یہ بھی ان کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے. جنات کے تعلق سے ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بعض جگہ لفظ جن بولا جاتا ہے اور بعض جگہ لفظ جن کے لیے شیطان بولا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ جن اور شیاطین آیا ایک ہی چیز ہے یا دونوں الگ الگ چیز ہیں؟ دونوں الگ الگ چیزیں یا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے، شیطان جو ہے وہ جن کے ہی نسل سے ہے. شیطان یہ جن کی ہی نسل سے ہے اور
سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا انسانوں سے پہلے وہ جن کو ہی پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، میں نے دلیل پڑھی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن قَبْلُ کہ ہم نے جنات کو اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جو شیطان ہے جس کو ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ کہ وہ جنات میں سے تھا، جنات میں سے تھا. اور جنات کے بارے میں آیا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور خود ابلیس نے یہ بات بولی ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں آدم سے، کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا. پتہ چلا کہ شیطان یہ جنات ہی کی جنس سے ہے، جنات ہی کی جنس سے ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جنات میں سے جو سرکش ہوتے ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ستانے والے ہوتے ہیں، ان کو شیطان بولا جاتا ہے. ان کا ایک لقب پڑ گیا ہے شیطان. جیسے انسانوں میں سے جو پریشان کرنے والا اس کو شیطان بولتے ہیں نا. ہمارے گھر میں بچے پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں شیطان ہو گیا ہے، شیطان ہو گیا کہتے ہیں. یا جانوروں میں سے جو جانور پریشان کرتا ہے، زیادہ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اس کو بھی شیطان بول دیتے ہیں. تو اصل میں جو ابلیس ہے وہ جنات ہی کی جنس میں ہے، بلکہ اکثر اہل علم نے یہ بات کہی ہے، اور یہی بات راجح ہے کہ ابلیس ہی جنوں کا باپ ہے. جس طرح تمام انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ہم کن سے بنے ہیں؟ آدم سے بنے نا. ویسے ہی یہ جنات کے باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. جنات کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے، اور ابلیس کی ہی ذریت ہے. اور ابلیس، اب جنات میں سے ایک بات ہے کہ کچھ مسلمان بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور کچھ سرکش بھی ہے، کافر بھی ہے، نافرمان بھی ہے. اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر خود جنوں کا اقرار نقل فرمایا. جن خود کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظلم کرنے والے یعنی کافر بھی ہیں. اور اسی صورت میں فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ کہ ہم میں سے نیک لوگ بھی ہیں اور ہم میں سے کیا ہیں؟ برے لوگ بھی ہیں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جنات میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جن. لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں، سرکشی کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے اور کفر کرنے والے، ان کو بولتے ہیں شیطان. ان کو کیا بولتے ہیں؟ شیطان. جبکہ شیطان اور جنات دونوں کی نسل ایک ہی ہے، اور سب کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. ایک سوال اور ہے جنات کے تعلق سے کہ کیا جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں، یعنی اسلامی احکامات کے پابند ہیں؟ جس طرح سے انسان یہ پابند ہے کہ اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، اسلامی احکامات پر عمل کرے، تو کیا اسی طرح سے جنوں پر بھی یہ واجب ہے، وہ بھی پابند ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو، رسول کے احکام کو، اسلام کے احکامات کو مانے؟ ہاں. اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، جنات بھی مکلف ہیں ایمان لانے کے، نیک کام کرنے کے، اللہ کی بندگی کرنے کے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جنات کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ کی بندگی کرنا ہے. ان میں سے بھی ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، وہ بھی جنت میں جائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو جنات بھی اس شریعت کی تعلیمات کے، احکامات کے پابند ہیں. یہ 5 نکات میں نے آپ کے سامنے جنات کے تعلق سے آج کے درس میں بیان کیے ہیں. یہ نکات آپ کے ذہن میں اگلے درس کے لیے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو دوسری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو. اگر دوسری باتیں سمجھنے، اگلے پوائنٹ اور نکات کی شکل میں جو باتیں آئیں گی، تاکہ آپ جنات کی حقیقت کو جانیں اور پہچانیں اور تمام باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں موجود رہیں. تو آج کا درس انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کی حقیقت کو پہچاننے والا بنائے اور ان سے کو پہچان کر ان سے دور رہنے والا بنائے، اور ان کے ہتھکنڈوں کو پہچان کر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو صحیح سالم کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.